بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صدر محترم، علماء اکرام، معزز حاضرین محفل، عزیز طلبہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، کیا میں تم کو بتلاؤں کہ گناہوں میں تین سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ دنیا کے اندر تین سب سے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارنا تاکہ اللہ کی رحمت تم کو ملتی رہے۔ وہ تین گناہ کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہے الاشتراک باللہ، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب تسلیم کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اپنی ذات میں شرک پسند ہے نہ اپنی صفات میں شرک پسند ہے۔ دنیا کے اندر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جس کے بارے میں اعلان کر دیا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جتنا چاہیں گے، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ اے بنی آدم، اگر تو میرے پاس آتا ہے، اتنے گناہ لے کر آتا ہے کہ تو نے زمین سے آسمان تک گناہوں سے بھر دیا، پھر میرے پاس آتا ہے، پھر کہتا ہے اے اللہ، آپ ہی گناہوں کی مغفرت فرمانے والے ہیں، میرے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط ہے کہ ایمان ہو، شرط ہے کہ اللہ کو ایک مانتا ہو۔ اگر اللہ کو ایک نہیں مانتا تو پھر اللہ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ جو پتھر کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، جو پتھر کی پوجا کرتا ہے، جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، جو چاند، سورج، ستارے، پانی کی پوجا کرتا ہے، وہ بھی مشرک ہے، اور جو کسی قبر پر جا کر اپنے سر کو جھکاتا ہے وہ بھی مشرک ہے، جو کسی قبر والے سے مانگتا ہے وہ بھی شرک کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو صفات اللہ کی ہیں،
ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر وہ صفات کسی دوسرے کے لیے مانتا ہے شرک کرتا ہے۔ دینے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، انسان کسی دوسرے کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ میری مدد کر سکتا ہے، کسی بھی پریشانی کے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتا ہے، کسی بھی انسان کو پکارتا ہے، کسی نبی کو پکارتا ہے، اللہ کو شرک بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ فرمایا الاشتراک باللہ، اپنے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کے کہنے پر مرضی پر زندگی نہ گزارنا، یہ گناہوں میں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ۔ اے لوگو سوچو اپنی زندگی کو کہ ہم ماں باپ کے کہنے پر زندگی گزارتے ہیں یا ماں باپ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ جو انسان ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ کبھی بھی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں جہاں جہاں اپنا حق بیان فرماتے ہیں، اپنے حق کے ساتھ ملا کر ماں باپ کا حق بیان فرماتے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور بھی جہاں اپنا حق اللہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وہیں پر ساتھ میں ملا کر بیان فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ احسان کا مطلب وہ عمل احسان کہلاتا ہے کہ انسان جس عمل کو کر رہا ہے اپنے دل سے بھی خوش ہے، اپنی زبان سے بھی خوش ہے، اپنی آنکھوں سے بھی خوش ہے، انسان کے تمام ہاتھ پاؤں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس عمل کو کرتے ہوئے، یعنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے ہر طریقے سے اگر خوشی ہے تو اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اگر ظاہر میں کر رہا ہے دل سے نہیں کرتا، احسان نہیں کہا جائے گا۔ ملال ہے دل کے اندر، احسان نہیں کہا جائے گا۔ اپنی ماں کی، اپنی باپ کی خدمت اس طریقے پر کہ دل بھی راضی ہے، دماغ بھی راضی ہے، ہاتھ بھی راضی ہیں، پیر بھی راضی ہیں، اس رضا کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو احسان کہلاتا ہے۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے احسان کا مطلب صرف حسن ہی حسن، خوبصورتی ہی خوبصورتی، اس کے اندر کوئی بھی ایسا شائبہ کہ انسان کو تکلیف ہو، اگر اس عمل کے اندر تکلیف محسوس کرتے ہو تو اس کو احسان نہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو، ایسی خدمت کرو کہ تمہارا دل بھی چاہے ماں کی خدمت، آنکھ بھی چاہے، ہاتھ بھی چاہے، ہر پورے جسم سے انسان تیار ہو کر اپنے ماں باپ کی خدمت کے اندر لگے۔ ایسی خدمت اللہ تعالی اپنے بندوں سے اپنے ماں باپ کی چاہتا ہے۔ آج ہمارے بچے
جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام اور راحت کی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما کر چلے گئے کہ قرب قیامت ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ وبر صدیقہ وجفا اباہ، کہ قرب قیامت مرد اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی بات کو نہیں مانیں گے۔ قرب قیامت گھر کے اندر وہ ہوگا جو بیوی چاہے گی، جو ماں چاہے گی وہ گھر کے اندر نہیں ہوگا۔ آج کی صورتحال گھر گھر کی یہی ہے کہ بیوی آنے کے بعد اگر جھگڑا ہوتا ہے ماں میں اور بیوی میں تو آج بیٹا ماں کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر وہ نہیں ہوتا جو ماں چاہتی ہے، گھر کے اندر وہ ہوتا ہے جو بیوی چاہتی ہے اور سسرال والے چاہتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ وبر صدیقہ وجفا اباہ، اور لوگ اپنے دوستوں کو اپنے قریب کریں گے اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کر دیں گے۔ آج کا مسلمان معاشرہ راتوں میں کتنے بجے تک دوست آپس کے اندر ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ خود جانتے ہیں۔ باپ بیچارہ بیمار گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، جوان اولاد کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما کر تشریف لے گئے دنیا سے کہ جب یہ حالات ہوں لوگوں کو بتانا کہ ایسا مت کرو، بیویوں کی مت سنو، ماں کی سنو، دوستوں کی مت سنو، باپ کی سنو، کہو لوگوں سے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ اگر نہیں بچیں گے ماں کے آگے بیویوں کو اہمیت دی جائے گی، باپ کے آگے دوستوں کو اہمیت دی جائے گی، تو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اب انتظار کرو کہ آسمان سے اللہ تمہارے اوپر پتھر برسا دیں، اب انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، اب انتظار کرو کہ سرخ آندھیاں چلیں، اب انتظار کرو کہ اللہ بستیوں کو الٹ دے پلٹ دے اور ان لوگوں کو ختم کر دے جو ماں کے آگے بیوی کو اہمیت دیتے ہیں اور جو باپ کے آگے دوستوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ماں باپ کا درجہ اتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں، کیسے معلوم ہوگا اس جیون میں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت آسان صورت ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھو، اگر تمہاری ماں تمہارا باپ تم سے راضی، تمہارا اللہ تم سے راضی ہے، اور اگر تیری ماں تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے، تو نے ان کو دکھ دیا ہے، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرو، اللہ کو منانا ہے تو ماں باپ کو مناؤ۔ اسی لیے اللہ نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے اندر رکھ دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ماں کو راضی کر جنت ملے گی، اور اگر ماں کو ناراض کرے گا، بیوی کو راضی کرنے سے جنت ملنے والی نہیں ہے۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، ان حقوق کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن ماں کا حق سب سے بڑا حق ہے، جس حق کے آگے کوئی حیثیت کسی کے حق کی نہیں ہے۔ ماں کو راضی کرنا جنت میں جانے کے لیے ہے، اور بیوی کو راضی کرنا دنیا کی راحت کے لیے ہے۔ اب تیری مرضی ہے تو دنیا کی راحت چاہتا ہے کہ آخرت کی راحت چاہتا ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، آج بھی میرے گھر کے اندر کیا پکنا ہے ماں فیصلہ کرتی ہے،
کپڑے کیسے بننے ہیں ماں فیصلہ کرتی ہے، میرے بچوں کی شادیاں ہو گئی، وہ بچیاں کون سا کپڑا پہنے گی میری ماں فیصلہ کرتی ہے۔ گھر کے اندر وہ ہوتا ہے جو ماں چاہتی ہے۔ اگر ڈاکٹر کے ہاں بھی جانا ہے دکھلانے کے لیے، کس ڈاکٹر کے پاس دکھلانے کے لیے جانا ہے وہ فیصلہ بھی ماں کرتی ہے۔ گھر کے اندر کے فیصلے ماں کے علاوہ کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے۔ ایک سالن بھی اگر بیوی کو پکانا ہے پہلے ماں سے پوچھتی ہے کہ یہ پکاؤں نہ پکاؤں، جب ماں اجازت دیتی ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو بنا لے۔ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر اس چیز کو کر سکتا ہے۔ ماں کو راضی کرو، باپ کو راضی کرو۔ آج ہمارے سب سے بڑے دشمن ہم یہ سمجھتے ہیں، آج کے جنریشن کے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا باپ ہے، اس لیے کہ باپ روکتا ہے، ٹوکتا ہے، غلط باتوں کو منع کرتا ہے، تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باپ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر تیرے باپ سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تیری ماں سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جن دوستوں کی ٹولیوں میں تو رہتا ہے، آج تیرے پاس پیسہ ختم ہو جائے یہ دوست سب تجھ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، صرف تیرا باپ تیرے ساتھ رہے گا، تیری ماں تیرے ساتھ رہے گی۔ آج اگر تو کامیاب ہوتا ہے اے جوان، سب سے زیادہ خوشی اگر کسی کو ہوگی تو تیرے باپ کو ہوگی، تیری ماں کو ہوگی، تیرے ماں باپ سے زیادہ کوئی تیرے لیے خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ قدر کرو، اپنے ماں کی قدر کرو، اپنے باپ کی قدر کرو۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے، لیکن صحابیت کا درجہ اس لیے نہیں ملا کہ اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہو پائی، وہ ملاقات اس لیے نہیں ہوئی کہ اویس قرنی اپنی ماں کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسا درجہ عطا فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتلا کر گئے کہ اگر تمہاری ملاقات اویس سے ہو تو اپنے لیے اویس سے دعا کرانا۔ اے اللہ کے نبی، اویس نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اویس نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جب اللہ کے آگے اویس ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اللہ اویس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ ماں کی خدمت سے ملا ہے، ماں کو راضی کر کے ملا ہے۔ آج کا ہمارا جوان لوگوں کے پاس جاتا ہے دعا کے لیے کہ فلاں پریشانی ہے دعا کر دو، فلاں پریشانی ہے دعا کر دو۔ کبھی اپنی ماں کے پاس جا، اپنی ماں سے کہ میرے لیے دعا کرو، اس لیے کہ ماں کی دعا اولاد کے لیے سیدھی اللہ کے عرش سے جا کے ٹکراتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ درمیان میں کوئی ماں کی دعا کو جو ماں اولاد کے لیے کر رہی ہے، اللہ کے عرش تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس دل سے ماں تیرے لیے دعا کرے گی، دنیا کا کون بڑے سے بڑا پیر ہو سکتا ہے جو تیرے لیے دعا کرے گا؟ جس کو تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا پیر ہے، یہ میرے لیے دعا کرے گا، کوئی دعا نہیں، صرف تجھ سے ٹکا لے گا، ہدیہ لے گا، اپنی جیب میں بھرے گا اور اپنے راستے کے اوپر چلا جائے گا۔ کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ تیری ماں کے علاوہ کوئی تجھ کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ تو ایک مرتبہ ماں سے کہے گا، ماں 100 مرتبہ تیرے لیے دعا کرے گی۔ اے لوگو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں
گناہوں میں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کا دل دکھائے۔ اس لیے اگر کسی نے یہ غلطی کر رکھی ہے تو آج ہی اپنے باپ سے، اپنے ماں سے معافی مانگ لو، قریب کر لو۔ اپنے ماں باپ کو ایک دفعہ معافی مانگو گے وہ 100 مرتبہ تم کو معاف کریں گے۔ ماں سے زیادہ کون انسان کے لیے کر سکتا ہے اپنے بچے کے لیے؟ کبھی سوچ کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا کیسی مصیبت کے اندر تیری ماں رہا کرتی تھی، جب تجھ کو جنم دیا موت کے قریب تھی، زندگی سے دور تھی، موت کو گلے لگا کر تیری ماں نے تجھ کو جنم دیا ہے۔ تو چھوٹا تھا، تیرے ہاتھ پیر نہیں ہلتے تھے، تیری ماں تیرے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیا کرتی تھی، تیری ماں نے تیری گندگی صاف کی ہے، تیرا پیشاب صاف کیا ہے، تیرا پیخانہ صاف کیا ہے، اپنے ہاتھ سے تیری گندگی کو تیری ماں صاف کرتی تھی، تو اپنے ماں کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو، اے میرے جوانوں، اپنے ماں باپ کے دل کو مت دکھاؤ۔ اگر ماں باپ کا دل دکھا ہے اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں فرمائیں گے، قبر کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوگے، آخرت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ کے 2 بھائی، کئی بھائی تھے لیکن جو آپ سے چھوٹے تھے سید محمود وہ گھر کے اندر رہا کرتے تھے، اور دادا حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ کی خدمت میں رہتے تھے۔ سید محمود کے پاس دولت بہت تھی، پیسہ بہت تھا، مدینہ المنورہ میں سب سے امیر آدمی اگر کوئی تھا تو وہ سید محمود ہوا کرتے تھے۔ وہ زمانہ بھی تھا کہ اگر وہاں کی حکومت کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی تو سید محمود سے آ کر قرض لیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ بھی تھا کہ مسجد نبوی میں لائٹ کا انتظام سید محمود کے گھر سے ہوا کرتا تھا۔ وہ زمانہ بھی تھا کہ مدینہ المنورہ میں مسجد حرام کے اندر اس وقت جنریٹر نہیں تھا، سید محمود کے گھر میں جنریٹر لگا ہوا تھا، اس جنریٹر کی لائٹ مسجد حرام کے اندر جایا کرتی تھی۔ اللہ نے ایسی عزت دولت عطا فرمائی تھی، اور حضرت دادا رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا تھا۔ فرماتے تھے کہ میں نے استاذ کی خدمت کی ہے تو اللہ نے مجھ کو علم عطا فرمایا، اور بھائی محمود نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اللہ نے اسے دنیا کے اندر دولت عطا فرمائی۔ مطلب اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ دنیا کے اندر تمہیں دولت عطا فرمائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آ سکتی ہے۔ تو دوسرے نمبر کا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ شہادت الزور او قال قول الزور۔ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وما كان يكررها حتى قلنا يا ليته سكت۔ اور آپ نے گناہوں میں تیسرے نمبر کا گناہ بتلایا جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بول دینا۔ جھوٹ بولنا یہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ۔ سمجھ رہے ہو؟ جھوٹ بولنا سمجھ رہے ہو؟ میٹھا بولنا، جھوٹ بولنا یہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج تو ہم جھوٹ اس طریقے سے بولتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے جھوٹ کو گناہ میں شمار ہی نہیں کیا۔
صبح سے شام تک لوگ جھوٹ ہی پر زندگی گزر رہی ہے، کاروبار جھوٹ پر، زندگی جھوٹ پر، وعدے جھوٹ پر، آدمی صرف جھوٹ بول کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ حالانکہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے پہلا گناہ بتلایا الاشتراک باللہ، تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، جب دوسرا گناہ بتلایا عقوق الوالدین، تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ نے تیسرا گناہ بتلایا قول الزور، شہادت الزور، اللہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فجلسا، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، وما کان یکررها، اور بار بار اس کی